السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ لوگ صحت مند اور تندرست توانا بنیں۔ یہ صحت مند تندرستی کا رجحان جو ہے میرے لیے اس لیے پیدا ہوگا، صحت کرنے سے انسان کی جو عمر ہے وہ بڑھتی ہے، اس لیے ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش کرنے سے صحت بنتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان صحت مند تندرست رہتا ہے۔ ان چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جاگنگ وغیرہ، جمناسٹک وغیرہ کریں۔ اس سے آپ کا جو عضلات ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور عضلات میں جو طاقت کے خلیے خانے ہیں ان میں فیٹی تیزاب جو ہے، فیٹی ایسڈ، وہ ان میں جا کے جمع ہوتا ہے اور آپ کا جو فیٹ ہے اس کو جسم میں حل کرنے کے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے، میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، میں صرف باڈی بلڈنگ کا ٹرینر ہوں اور نیوٹریشن اور ڈائٹ وغیرہ پلان کا انتظام کر کے دیتا ہوں بچوں کو، اور اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس پہ اہتمام کریں، کیونکہ یہ جو ڈائٹ ہے، خوراک اور ورزش، اس کا صحت کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسے دل اور دماغ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میری مشقت والا کام کریں، جیسے ایسی کھیلوں ورزشوں میں حصہ لیں جس سے آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ حرکت میں آئیں۔ اس لیے آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ حرکت دینے کے لیے اچھی ورزش جو جاگنگ ہے، واکنگ ہے، دوڑنا ہے، رسا پھلانگنا ہے، تیراکی ہے، سائیکل چلانا ہے، اس سے آپ کو جو اسٹیمنا ہے اس کو مضبوطی ملتی ہے اور آپ کی صحت اچھی رہتی ہے، اور جو کئی بیماریوں کو علاج کرتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی صحت کے مالک بنیں، طبیعت حشاش بشاش رہے اور اپنے آپ کو صحت مند تندرست توانا محسوس کریں۔ جو لوگ سست ہوتے ہیں کام کرنے میں، دوڑنے کام کرنے جانے میں سستی استعمال کرتے ہیں، وہ سستی رہ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے جسم میں جو فیٹیں ہیں وہ گھر کرنے لگتی ہیں، جنہیں ہم طب میں فیٹ کو موٹا چربی کی اینٹیں کہا جاتا ہے، اور یہ تہ بتہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور جسم کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کا جو وزن ہے وہ آپ کی ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جتنی آپ کی ہائٹ کے انچ بنتے ہیں، انچ یعنی 5 فٹ ہے تو اس کے 60 انچ بنے تو آپ کا وزن 60 کلو گرام ہونا چاہیے، یا اس سے 1 کلو کم یا بڑھ ہو جائے کوئی بات نہیں، مگر زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہوگا وہ سمجھ لیں کہ آپ کا گوشت پوشت کے علاوہ آپ کے چربی کا خزانہ جمع ہوا ہے۔ چربی کا خزانہ جو ہے یہ دل کی بیماریوں، رگوں وغیرہ، نسوں وغیرہ کو موٹا کرتا ہے، جو کہ کلوٹنگ وغیرہ جمع ہو جاتی ہے۔ کلوٹنگ کے ارد گرد جب چھوٹا سا ذرہ بھی اگر کلوٹ بن جائے تو اس کے گرد جو سپریم جو محلول ہوتا ہے پیلے رنگ کا وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں یہ کلوٹ تیرتا ہے، اور پھر یہ کلوٹ جو ہے وہ سرائیت یہ باریک ہو کر سرائیت کرتا ہے، آگے کو جاتا ہے، اور یہ آگے جا کے پھر شریانوں میں پھنس جاتا ہے، اور جو اس کے آگے شریانوں کا جو کام ہے جسم کے لیے وہ رک جاتا ہے، جیسے دماغ کی صلاحیت میں فرق پڑ جاتا ہے یا دل کی صلاحیت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ لہذا آپ کو میں متمنا کر رہا ہوں کہ صحت مند معاشرہ عوام کا ہو تو عوام کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے، صحت مند معیشت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جاگنگ جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کا۔ اس لیے آپ کو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے
جتنی تیزی سے خون گردش کرے گا اتنی جلدی سے آکسیجن آپ کے جسم میں جمع ہوگی. آپ دوڑنے سے جاگنگ کرنے سے جو آکسیجن ہے وہ تو 5 سیکنڈ کا ذخیرہ ہوتی ہے، وہ خرچ ہو جاتی ہے. اور پھر جاگنگ کرنے سے آپ جو لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اس سے آپ کے اندر آکسیجن آنا شروع ہو جاتی ہے. جاگنگ کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم کا فزیالوجی کارڈک پروگرام کرا لینا چاہیے تاکہ آپ کو جاگنگ کرتے ہوئے وقت کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے. جاگنگ کرنے سے آپ کی کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. جاگنگ کریں. جاگنگ سے جو ہے آپ کا جو کیلوری وہ 240 سے 300 کیلوری واکنگ کرنے سے خرچ ہوتی ہے. اور جاگنگ کرنے سے 3 میل پر سیکنڈ پر منٹ کے حساب سے 400 480 سے 520 تک ہوتی ہے. اور جو سائیکل رائڈنگ ہے اسے 360 سے 420 کیلوری برن کرتی ہے. اور دوڑنے سے سرپٹ دوڑنے سے 600 سے 5 منٹ پر آور کی رفتار سے دوڑنے سے 600 سے 660 کیلوری برن کرتی ہے. اس لیے آپ کو یہ پیمانہ رکھنا چاہیے. ایک پاؤنڈ اگر آپ کے جسم میں 1 پاؤنڈ چربی ہے تو اس کا مطلب 3500 آپ کے کیلوری جمع ہے. اور اگر اس کو آپ ان کیلوریز کو برن کرتے ہیں تو آپ کی 1 پاؤنڈ چربی کم جسم میں سے کم ہو جائے گی. لہذا آپ کو چاہیے کہ جو ہے آپ کے جسم کو جتنی ضرورت کیلوریز کی ہے وہ لیں. اگر زیادہ لیں گے تو اتنی ہی زیادہ فیٹ آپ کے اندر آ جائے گی. اگر کم لیں گے تو اتنی فیٹ کم ہوتی چلی جائے گی. یعنی جتنی آپ کو ضرورت. اگر وزن بڑھانا ہے تو کیلوریز میں اضافہ کر لیں. اگر وزن گھٹانا ہے تو کیلوریز میں کمی کر لیں. جاگنگ کرتے وقت سب سے پہلے اپنی نبض کو دیکھنا چاہیے، نبض کی رفتار کو. اور جاگنگ کے بعد جو نبض کی رفتار ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ اس میں کتنا فرق ہے. اگر فرق زیادہ ہو جائے جاگنگ کرنے کے بعد دل کی دھڑکن میں تو اس کا مطلب ہے آپ زیادہ مشقت والا کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ کام آہستہ آہستہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ بحال ہو. 1.5 کوارٹ جو آکسیجن ہے وہ عام بندے کو 1 منٹ میں درکار ہوتی ہے. اور اگر سرپٹ دوڑنے والے کو دیکھا جائے تو اس کو 10 گنا یہ آکسیجن بڑھ جاتی ہے، اس کا خرچہ ہو جاتا ہے، صرف ہوتی ہے. اس لیے آپ کو یہ چیزیں کا انتظام کرنا چاہیے. جو ورزشیں ہیں یہ جاگنگ وغیرہ جو ہے یہ سائیکل چلانا اور جاگنگ کرنا اور تیراکی وغیرہ سے آپ کے یہ جو خون کی گردش ہے اور چربی وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک مریض تھا جس کا علاج یہاں نہیں ہو رہا تھا تو اس کو کراچی بھیج دیا گیا. کراچی بھی نہ علاج ہوا، انگلینڈ میں بھیج دیا گیا. پھر انگلینڈ والوں نے اسے امریکہ میں بھیج دیا. امریکہ میں جس ہسپتال میں اسے بھیجا اس کے باہر لکھا ہوا تھا پاؤں پہلے پیدا ہوا یہاں پہیہ کی نسبت آج کل کار موٹر سائیکلیں وغیرہ سے تشبیہ دی ہوئی ہے. اور پاؤں سے تشبیہ دی ہوئی. واکنگ کرو، جاگنگ کرو، پاؤں سے چلو، تیز سے چلو، آہستہ چلو، چلنا چاہیے. ہر روز انسان کو 20 منٹ تک واکنگ کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کے دل کی دھڑکن اور دماغ کے جو کام کرنے کا انداز ہے وہ درست ہو سکے. آپ کو چاہیے
اس سے جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہیجان ہے، ٹینشنیں جو انسان کو ہیں آج کل کے دور میں، ٹینشنیں بہت ہیں، ٹینشن جو ہے وہ اس سے ختم ہوتی ہے۔ گھر کی گھریلو زندگی میں آج کل یہ معیشت کی کمزوری کی وجہ سے ہر گھر میں ٹینشن ملتی ہے۔ ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کو چاہیے الٹیمیٹلی جاگنگ اور واکنگ وغیرہ کا سہارا لینا چاہیے، اور اگر تالاب وغیرہ میں رسائی ہے تو تیراکی بھی کریں، اور رسا پھیلانے کا تو آپ اپنے کمرے میں بھی رسا پھیلا سکتے ہیں۔ ایسی ورزشوں کو آپ روزانہ کے بنیاد پر کریں۔ اب یہی ورزش اگر اس سے ورزش کرنے سے اگر اس کا اثر فائدہ ہوتا ہے تو اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ 2 دن بعد یہ فائدہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو لوگ ہفتے میں 2 دن جاگنگ کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 3 دن کر دیں، اس سے آپ کو دگنے سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ یہ میں نے کتابوں سے پڑھ کر آپ کو میں گائے بگائے آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ میں کوئی یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر نہیں ہوں، میں ایک سادہ پڑھا لکھا انسان ہوں، مگر مجھے شوق ہے، میں ساری زندگی یہی کام کیا، باڈی بلڈنگ کی ہے یا ان کتابوں کو پڑھا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں اردو کی زبان میں یہ لٹریچر نہیں ہے۔ انگلش میں ہماری بہت ساری آبادی ان لٹریچروں کو سمجھ نہیں پاتی، انگلش میں جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ان باڈی بلڈروں کو، ان کھلاڑیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر عمل کریں، کیونکہ آج کل کسی کو کوئی علم بتاتا نہیں ہے۔ علم کو پتہ نہیں کتنا بڑا وہ خزانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ علم بہت بڑا خزانہ ہے، مگر اس کو پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اپنا چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔ اس لیے جس طرح علماء لوگ، کئی علماء جو ہیں وہ نام کے علماء ہیں، اور یہ جو دینی کتابیں ہیں، دین کو پیسے لے کر بتاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک غریب معاشرہ ہے، اس پہ پھر بھی وہ پیسے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو جتنا علم آپ کے پاس ہے وہ آپ علم کو وسیع کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرا اس سے فائدہ حاصل کرے۔ میں اسی نظریے پہ کام کر رہا ہوں، لہذا آپ کو چاہیے کہ جو چکنائی ہیں اس سے کھاتے ہوئے احتیاط کریں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چکنائی انسیچوریٹڈ ہے یا سیچوریٹڈ، یعنی کہ معمول چکنائی ہے یا کل غیر معمول چکنائی ہے۔ اس لیے یہ جو غیر معمول چکنائی ہوتی ہیں ان میں کولیسٹرول نہیں ہوتی، اور معمول چکنائیوں میں کولیسٹرول بے بہا ہوتی، جیسے انڈے کی زردی، چربی، گوشت کی چکنائی، اور کھوپے، گری کھوپے کی چکنائی، اور ایون جو مارگرین ہے، سبزیوں کی چکنائی ہے، اس میں بھی کولیسٹرول ہوتی مگر تھوڑی ہوتی، لہذا آپ اس کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ جو جتنے بھی تیل وغیرہ ہیں ان کو احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ ان میں یہ پاکستان ہے، ان میں ہر شخص پیسوں کی خاطر زیادہ پیسے کمانے کے لیے ملاوٹیں وغیرہ کر رہا ہے، اس لیے آپ کو پیور چیز ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ جو ہے چکنائیوں کے متعلق علم، ہاں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے غذا کے متعلق۔ دیکھو جو چین اور جاپان ہے، ان کے گھر اگر مہمان آ جائیں، 5 مہمان بھی آ جائیں تو اس کے لیے 1 پاؤ گوشت پکاتے ہیں۔ مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، 1 پاؤ گوشت وہ بہت سمجھتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو رات کے ٹائم بازاروں میں رونق لگی ہوتی، کڑھائیاں بنا بنا کر ایک ایک کڑھائی ایک ایک بندہ یا 2 بندے کھا جاتے ہیں، اور وہ رفتہ 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 یہ چکنائیوں کی جو اینٹیں ہیں وہ جسم میں تہ بتہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے چکنائی جو ہے اس کا اثر بیک اور کمر پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد چھاتی پر آتا ہے، اس کے بعد بازو پہ آتا ہے، آخر میں یہ سر پہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے آپ کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ سست ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کو
वज़नी काम करने में दिल नहीं चाहता। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए कि जॉगिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह, रोज़ाना आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। और जॉगिंग अगर करते हैं तो जॉगिंग हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर करें, ताकि आपको दुगना फ़ायदा से ज़्यादा, दुगने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। इससे आप सेहतमंद हो जाएंगे। पहले जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह आहिस्ता आहिस्ता करें। अगर फिर 2 हफ्ते तक जॉगिंग जो है वो आहिस्ता की रफ्तार से करें, और उसके बाद आप जॉगिंग करें। उसके बाद कभी जॉगिंग आहिस्ता करें, कभी जॉगिंग वॉकिंग के लिए आएँ। इस तरह करते करते आप फिर करें और करते रहें सारी ज़िंदगी। इसको मामूल बना लें, आपकी ज़िंदगी अशाज बशाज गुजरेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।